چٹان آرٹس پروڈکشن کے زیر اہتمام اور محکمہ کلچر بلوچستان کے تعاون سے منی فیسٹیول میں 20 اگست کو نوری نصیر خان کلچر ہال میں کامیڈی و اصلاحی ڈرامہ خانہ میرا پاگل خانہ پیش کیا گیا، جس کے تحریر و ہدایت سعید امان شاہ تھا، جس میں دیکھنے والے میل فیمیل کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں آج چٹان پروڈکشن نے اپنے فنکاروں کو سند دینے کا ایک پروقار تقریب منعقد کروایا، جس کے مہمان خاص سماجی کارکن قدیم شاہ ترین اور پی ٹی وی کے ایکٹر اور رائٹر علی مینگل تھا۔ دیگر اعزازی مہمانان میں اے ڈی بلوچ، چیف کیمرامین احمد تھے۔ فنکاروں میں سند تقسیم کیا گیا اور مہمانان کو چٹان آرٹ پروڈکشن کی طرف سے اعزازی شیلڈ دیا گیا۔ اس کے بعد مہمانان نے خطاب کیا۔ ڈرامہ دیکھا تھا تو مجھے بہت مزہ آیا تھا، لہٰذا میں تھوڑا مصروف تھا کہ ہم نے کھیل دانت نکالا تھا کہ بات نہیں کر سکتا تھا، تو معذرت چاہتا ہوں اپنے دوسرا کہ اگر کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ اپنے ساتھ کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے کوئی خدمت ہو، کوئی چیز ہو تو تنی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، انشاءاللہ کوئی ٹائم جو بھی کوئی خدمت ہو تو انشاءاللہ اس لیے حاضر ہوں۔ تو جزاک اللہ، آپ کو خوش رکھے۔ انہوں نے 25 سال کے بعد میں بھی آتا رہا اسٹیج پہ، یہاں پہ آرٹسٹوں کو دیکھتا رہا۔ انہوں نے جو ہے نا جو زنگ لگا ہوا تھا، انہوں نے کھل کے جو ایکٹنگ کی۔ میں کہ جتنے بھی ہمارے پروڈکشن کے جو ادارے ہیں، انہوں نے کھل کے یہاں پر اپنا وہ جو زنگ تھا جو انہوں نے نکال دیا، اور سب کے ظاہر ہے ایک رائٹر ایک اسٹوری لے کر آتا ہے، اسی اسٹوری کو جو معاشرے میں ہماری جو اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو فرسودہ نظام ہے اور جو زنگالود ہمارا نظام ہے، اس کے خلاف جو قلم اٹھاتا ہے رائٹر، اور وہ ایک مقصد کے تحت جب اسٹیج پہ ہمارے آرٹسٹ پرفارم کرتے ہیں تو وہ مقصد جو ہے نا، وہ جو ایک رائٹر کا جو پیغام ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں تک جب پہنچ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، اسٹیج پر لوگوں کو ہنسانا کوئی بڑی بات نہیں، مشکل نہیں ہے۔ لوگ ہنسیں گے، آپ کوئی حرکت کریں گے، کوئی بیہودہ جملہ بولیں گے، وہ ہنسیں گے آپ کے جملے پہ، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے آرٹسٹ کا، اس تھیٹر کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اور اس میں رہ کر جو ہے نا ہم نے اپنا وہ میسج، اپنے تھیٹر کا وہ وقار بھی بلند رکھنا ہے، اس کا بھی پاسداری کرنا ہے، اور اس کے تحت ہم نے آگے تھیٹر کیوں بند ہوا تھا، کیا وجوہات تھے، اب جب کہ دوبارہ بحال ہوا ہے، اب ہم نے سوچنا ہے کہ بھائی اب بحال ہوا ہے، اب تھیٹر کا ہم نے ظاہر ہے ذمہ دار ہم سب ہیں یہاں پر۔ یہ سارے تھیٹر کے، میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر کے سارے آرٹسٹ تھوڑی ہیں، انہوں نے ٹی وی میں بھی کام کیا، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، کوئی 2-4 آرٹسٹ اگر ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے ٹی وی پہ کام نہیں کیا ہے، باقی جتنے بھی تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں، اس پروڈکشن کی چٹان کی بھی آرٹسٹوں کا میں ذکر کروں، سب کے سب ٹی وی میں کام کیا، تو ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، ہم سب نے ایک کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس تھیٹر کا وقار کو کس طرح بلند کرنا ہے۔ چٹان آرٹس پروڈکشن نے جو ڈرامہ پیش کیا، معاشرے میں جو اچھائیاں خرابیاں ہیں آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، انہوں نے کوشش کی، معاشرے میں ایک گھرانہ ہے، ان کے کیا کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو کس طرح اجاگر کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو بتانا ہے، کس طرح دکھانا ہے۔ امان شاہ صاحب نے بہت زبردست انداز میں ان مسائل کو جو ہے نا اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی جانب سے چٹان کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین پرفارم کیا۔ ہمارے ارباب صاحب، انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی میں بھی کام کیا ہمارے ساتھ، یہاں پر بھی انہوں نے کھل کے اپنا جو ہے نا
ایکٹنگ کا جو ہے نا مظاہرہ کیا، آپ دیکھا ہوگا آپ کو، اور ساتھیوں نے جتنے ہمارے فیمیل آرٹسٹ تھے، میل آرٹسٹ تھے، انہوں نے سب نے جو ہے نا بہترین طریقے سے جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا۔ عبداللہ جان صاحب نے جیسے کہا کہ آرٹسٹ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈرامہ اچھا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمارا ڈرامہ اچھا ہوا۔ ظاہر ہے اب جس نے پیش کیا ہے، اب ایک کمپٹیشن نہیں تھا، ایک انٹری تھی، تمام جتنے بھی ہمارے جو ہے نا تنظیمیں ہیں ان کے ایک انٹری تھی، اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ 25 سال گزرے، میں خود تھیٹر کا بندہ ہوں، میں تو کہیں نہ کہیں کر لیتا تھا، کہیں بیوٹم میں یا گرلس کالج میں یا نصیر آباد میں، جہاں بھی جگہ ملتی تھی، موقع ملتا میں کرتا تھا۔ لیکن باقاعدہ تھیٹر کا جو آغاز ہوا وہ ماس کمپنی سے ہوا، وہ میں اسلام آباد سے ایک اپروول لے کر آیا تھا، میں نے کہا یار میں نے کرنا ہے، تو مہربانی ان کی پاکستان اسٹیٹ کونسل آف آرٹس، انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ اس ڈرامے نے ہماری ایک بنیاد رکھی، جس کی رپورٹ BBC سے چلی، جرمنی سے چلی، بہت سارے جو ہے دوستوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا، ٹیونس سے ایک بندے نے فون کیا، ان کا سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے فون کیا، مجھ سے مبارکبادیں دی کہ یہ سفر جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم آئے تھیٹر پر، تو یہ ہمارا پلان تھا، ہم نے کرنا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی امن امان کا مسئلہ، تو کبھی کس چیز کا مسئلہ، تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دفعہ سبزی صاحب جو سہیل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں اس کے لیے تعلیم دیا سہیل الرحمان صاحب، یہ ان کا انیشیٹو تھا، ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے تھیٹر کا آغاز کیا۔ دوسری بات، ہم داؤد ترین صاحب کو نہیں بھول سکتے، 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ لوٹے میں رہا۔ میں تو بھائی ورکر ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں کسی کا کام کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے، ورکر ہوں۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو میں اس کی خدمت کر کے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بنیادی کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آرٹسٹوں کے لیے کوئی نہیں کرے گا، آرٹسٹ ہی آرٹسٹ نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی فنکاروں کے لیے وقف کی، میں نے گھر ٹائم نہیں دیا، بچوں کو ٹائم نہیں دیا، صرف اپنے فنکاروں کے لیے ٹائم دیا۔ فنکاروں کی خدمت کرنا ہی میرا جو ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ وہ طبقہ جس کو ہر آدمی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہم یہ ایک بات کہتا چلوں، اپنی خواتین کو زیادہ عزت دو، جو ہماری فیمیل آرٹسٹ ہیں ان کو شیلٹر دو، ان کو عزت دو، تاکہ وہ آئیں گی تو دوسرے بھی آئیں گے۔ جہاں تک ڈرامہ خانہ پاگل خانہ ہے، میرا خیال شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں نے شاہ صاحب کو گلے لگ کر کہا کہ یار بہت خوبصورت پلے، میں نے انجوائے کیا بھرپور انداز میں۔ ٹپکل تھیٹریکل پلے جو ہے نا وہ تھا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں گلے لگ کے میں نے مبارکباد دی۔ باقی خامیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، نو پرابلم، یہ تو ڈرامے کا حصہ ہوتا ہے نا۔ کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندہ سوچتا کچھ ہو کچھ جاتا ہے۔ تو سارے ڈرامے اچھے تھے، کوئی کسی سے کم نہیں تھا۔ ہاں، جس چیز پر مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا وہ یوں تھا کہ یار بلا جواز گانے تھے ایک ڈرامے میں، تو پتہ نہیں 5 گانے تھے، اور وہ مطلب اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں ایسا قاعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم 2 گانے دیں گے جو مطلب اس کی ڈیمانڈ ہوگی، پر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو ہو گیا اچھا۔ تو میری ایک عادت ہے، میں پیچھے لکی لگاتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اگر ہم پیچھے باتوں پر چلتے رہے تو پھر آگے نہیں چل سکتے۔ آؤ آگے کی طرف سوچ رکھتے ہیں، آگے کے لیے کام کرتے ہیں سب مل کر۔ میں اکیلا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ بتا دوں آپ کو۔ ایڈی بلوچ کچھ بھی نہیں ہے، ایڈی بلوچ اس ٹائم بہت بڑی شخصیت ہے جب آپ سب میرے ساتھ شامل رہے گے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی 10 ڈرامے میں کراچی سے لے کر آؤں گا، یہی تنظیمیں ہوں گی یا جو بھی آئیں گی، اس کو براوی بھی ہوگا، بلوچی بھی ہوگا، پشتو بھی ہوگا، ہزارگی بھی ہوگا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں محکمہ کلچر کے سیکریٹری صاحب جناب سہیل الرحمان صاحب، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محکمہ کلچر کے ڈائریکٹر جناب محترم داؤد ترین صاحب کا بھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی، بہت یعنی تعاون کیا، اور ان کے تعاون کی بدولت آج ایک بار پھر
اس تھیٹر کے دروازے اوپن ہو گئے آرٹسٹوں کے لیے ایک طویل عرصے 25 سال کے بعد۔ دوستو اب ہم نے اس کو آگے لے جانا ہے تاکہ اسی طرح اوپن رہے یہ دروازے تھیٹر کے ہال کے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم اچھی معیاری اور اچھے پروگرام پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک بار پھر آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان خصوصی جناب کلیم شاہ صاحب اور ان کے دوست لیاقت آغا، جتنے بھی ان کے رفیق ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محترم حلیم مینگل صاحب، اے ڈی بلوچ صاحب، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔